سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی روپ بہروپ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اکبر کو اس کی سرکشی کی سزا میں ملک احسن نے میرے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش وغیرہ کا وہ خود انتظام کر لے گا۔ باقی زوفی مرڈر کیس میں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیس حل ہو چکا ہے اور قاتل قانون کی گرفت میں ہے۔ کیس ری اوپن کرنے کا اعلان میں نے تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے کیا تھا، سو میں اس مقصد میں کامیاب رہا۔ بعد میں میڈیا کو ایک بیان اور دے دوں گا کہ کسی نے ایسے ہی کیس کو الجھانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ کیس حل ہو چکا ہے۔ اب زوفی کوئی اتنی اہم شخصیت تو تھی نہیں کہ اس معاملے کو میڈیا زیادہ اہمیت دے۔ اس ملک میں تو وزرائے اعظم کے قتل کے کیسز آج تک حل نہیں ہوئے اور قاتل پوری شان سے دندناتے پھرتے ہیں۔ زوفی کیس کھیت کی مولی تھی۔ وہ بڑی فرصت میں اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں قانون کی وردی میں موجود تم جیسے بھیڑیے کو نہ پہچان سکا۔ فیصل نے تاسف کا اظہار کیا۔ تمہاری اس کم عقلی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھ سے تو تم اس رقم کے بارے میں بات کرو اور بتاؤ کہ ڈیل کر رہے ہو یا نہیں۔ ڈیل کی گنجائش نہیں، کیونکہ رقم میرے پاس موجود ہی نہیں۔ فیصل نے اطمینان سے انکار کر دیا۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں گولی مار دوں گا اور رقم بعد میں تمہاری بیوی سے وصول کر لوں گا۔ وہ تنہا عورت کب تک خود کو چھپا سکے گی؟ اسے بیٹی کے علاج کے لیے تو نکلنا ہی پڑے گا۔ اب بھی مجھے معلوم ہے کہ تم نے ان دونوں کو قصبہ شاہ پور میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے یقیناً وہ فون کال ٹریس کروا لی تھی جو فیصل نے قصبے سے روانگی کے وقت اسے کی تھی، اور اب اسی حوالے سے اپنی معلومات جھاڑ رہا تھا۔ فیصل اس کی بات سن کر اداسی سے مسکرایا اور بولا، اس قصبے میں اب صرف میری بیٹی موجود ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا مطلب؟ اسد نے بے ساختہ ہی سوال کیا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس کے بعد مجھے اور میری بیوی کو رقم کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے ہم نے وہ رقم سرکاری خزانے میں واپس جمع کروا دی ہے۔ فیصل نے جتنے اطمینان سے جواب دیا، اسد کو اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا۔ اس نے ایک بڑی سی گالی دی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فیصل کو ایسے ہی کسی لمحے کی تلاش تھی۔ ادھر اسد نے اس پر گولی چلائی اور ادھر اس نے دائیں جانب چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے ساتھ ہی اس نے چھوٹی لکڑی کی سائیڈ ٹیبل اٹھا کر اسد پر دے ماری۔ اتفاق سے میز سیدھی اس کے ہتھیار والے ہاتھ پر جا کر لگی۔ ایک گولی اور چلی اور ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شاید آبادی میں موجود ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے ہتھیار پر سائلنسر فٹ کر رکھا تھا، اسی لیے دوبارہ گولی چلنے کے باوجود کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ اسد ہتھیار اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن فیصل نے اسے مہلت نہیں دی اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے۔ اسد کے پاس پولیس کی تربیت تھی تو فیصل کی نوجوانی میں حاصل کی گئی لڑائی بھڑائی کی تربیت اور ہمیشہ جم جانے کی عادت سے حاصل ہونے والی سخت جانی اس کے کام آ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے کے علاوہ سر کی ٹکریں مارنے میں بھی تکلف سے کام نہیں لے رہے تھے۔ دونوں میں سے کبھی ایک نیچے ہوتا تو کبھی دوسرا زور مار کر اوپر آ جاتا تھا۔ اسد کی نکسیر پھوٹ چکی تھی اور فیصل کی آنکھ کے نیچے نیل پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں جنگلی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس کوشش کے دوران اسد کی نظر اپنے ہتھیار پر پڑ گئی۔ وہ صوفے کے نیچے پڑا تھا، لیکن اتنا اندر نہیں گیا تھا کہ نکالنا مشکل ہوتا۔ اس نے یکدم ہی فیصل پر اپنی گرفت کمزور کی اور جھپٹ کر ہتھیار نکالنے کی کوشش کی۔ وہ اس کوشش میں اس حد تک کامیاب رہا کہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسی وقت فیصل نے اس کی پشت پر ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ جو ٹریگر پر انگلی رکھے پلٹ کر فیصل پر گولی چلانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس جھٹکے سے سنبھل نہیں سکا۔ ٹریگر پر دباؤ پڑا، گولی چلی اور صوفہ جس دیوار کے ساتھ رکھا تھا اس دیوار سے ٹکرا کر واپس اچٹتی ہوئی سیدھی اسد کی دائیں آنکھ میں گھس گئی۔ وہ چند پل کے لیے تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ دم بخود سا فیصل اس صورتحال پر کچھ دیر تو ایسے ہی کھڑا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ خوابوں کی سرزمین پر سپنوں کا محل بنانے کے خواب دیکھنے والا باپ کے بنائے بوسیدہ مکان میں ہی اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اس روز ہی جسٹس راجہ کو ایک فون کال موصول ہوئی۔
کال کرنے والے نے اطلاع دی کہ ڈکیتی کی باقی رقم انسپکٹر اسد مرزا کے گھر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اطلاع درست ثابت ہوئی۔ اسد مرزا کے گھر سے اس کی لاش اور ڈکیتی کی رقم کے علاوہ وہ بھاری رقم بھی دریافت ہوئی جو اس نے ملک احسن سے وصول کی تھی۔ اسد مرزا اپنی ساری کمائی اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے بچاتا رہا تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنے آبائی گھر کی مرمت پر توجہ نہیں دی تھی۔ سننے اور دیکھنے والے اس بوسیدہ گھر سے اتنی بڑی رقم بازیاب ہونے پر حیران و پریشان رہ گئے، اور وہ سب کی حیرت سے بے نیاز اپنے خوابوں سمیت تہہ خاک چلا گیا۔ اسی 2 گز زمین کے اندر جو محلوں اور جھونپڑیوں سب میں رہنے والوں کا یکساں نصیب ہوتی ہے۔ فیصل اور فرح اس یتیم خانے میں موجود بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ رانیہ کے چلے جانے کے بعد ان کے پاس دل کے سکون کے لیے ایک یہی ذریعہ رہ گیا تھا کہ وہ ان بے سہارا بچوں کی حسب استطاعت مدد کرتے رہیں۔ اسد کے مرنے کے بعد سارے خطرات ختم ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنوں کے درمیان واپس آ گئے۔ اپنے اتنے دن کے غیاب کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ڈاکٹرز نے رانیہ کو لا علاج قرار دے دیا تھا، اس لیے وہ سب سے الگ اس کی زندگی کا ایک ایک پل اس کے ساتھ گزارنے کے لیے سب سے دور چلے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رانیہ کے بچے کھچے وقت کو ان کے علاوہ بھی کوئی بانٹے، اس لیے انہوں نے سب سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ ان کی اس سوچ کو پاگل پن قرار دیا گیا تھا، لیکن اس پاگل پن کو صرف اس لیے قبول کر لیا گیا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے جدائی کے غم سے تڑپتے بے بس اور دکھی والدین تھے۔ ان دونوں کو کسی کی رائے کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور وہ زندگی کو اپنے حساب سے ایک نئے ڈھنگ سے جینے لگے تھے۔ زندگی کے اس نئے ڈھنگ میں یہ یتیم خانہ اولین اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ہر بچے کی مسکراہٹ میں انہیں اپنی رانیہ کی مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ اچھی زندگی، توجہ، خوراک اور لباس کو ترسے ہوئے یہ بچے جب ان جیسے کچھ لوگوں کی اپنے درمیان پاتے تو ان کی ویران آنکھوں میں بھی تھوڑی سی چمک اتر آتی تھی۔ اس چمک کو دیکھنے کے لیے ہی فیصل ہر بچے کا چہرہ غور سے دیکھتا تھا۔ اب بھی ایک بچی کی پلیٹ میں چکن پلاؤ ڈالتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ دیکھا اور ٹھٹک گیا۔ اس بچی کو اس نے صرف تصویروں اور نیم تاریکی میں دیکھا تھا، لیکن پہچان کی منزل اس لیے فوراً طے کر گیا کہ وہ اپنی ماں کا عکس تھی۔ ہاں، وہ زوفشاں کی بیٹی رمشا تھی۔ اس نے کھانے کے بعد یتیم خانے کے منتظم سے علیحدگی میں رمشا کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ گاؤں واپس جانے سے قبل اس کی بوڑھی نانی زرینہ بی بی ہارٹ فیل میں چل بسی تھی۔ بچی کا والی وارث کوئی نہیں تھا، سو پہلے وہ ادھر ادھر دھکے کھاتی رہی، پھر اس یتیم خانے میں آ گئی۔ صاف ستھرے کردار کی مالک اپنی محسنہ کی لخت جگر کا یہ احوال فیصل کو تڑپا گیا۔ پہلے اس نے زوفی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ملک احسن اپنے پیسے اور اسد کے لالچ کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ یہ بچنا اس کے کچھ کام نہیں آیا تھا، اور الیکشن سے صرف 4 دن قبل جب وہ ایک جلسے کی صدارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا، اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ کرسی جس کے حصول کے لیے اس نے بڑی جوڑ توڑ کی تھی اور خون ناحق بہایا تھا، اس کا نصیب ہی نہیں بن سکی تھی۔ قدرت کا انصاف ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب زمین والے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو آسمان سے انصاف اتارا جاتا ہے۔ ملک احسن کے ساتھ بھی انصاف کر دیا گیا تھا، لیکن رمشا، زوفشاں جیسی مظلوم عورت کی جان کا ٹکڑا، وہ بچی آج اس یتیم خانے میں کیوں تھی؟ فیصل نے سوچا تو پہلے لمحے میں اسے ایک زیادتی لگی، اور وہ رمشا کے لیے اپنے دل میں بری طرح تڑپا، لیکن دوسرے پل ہی اسے سمجھ آ گئی کہ رمشا یہاں کیوں تھی۔ اس روز وہ یتیم خانے سے واپس جا رہے تھے تو رمشا یتیم نہیں رہی تھی۔ ہمیشہ باپ کی شفقت اور ماں کی قربت سے محروم رہنے والی بچی کو ماں باپ دونوں مل گئے تھے۔ فرح اور فیصل بھی رانیہ کے بعد آج پہلی بار خوش تھے۔ رمشا کی صورت میں رانیہ ان کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے شروع میں ہی طے کر لیا تھا کہ وہ رانیہ کی طرح صرف لاڈ سے اس کی پرورش نہیں کریں گے، بلکہ اسے ایسی تربیت دیں گے کہ وہ ایک دن اس یتیم خانے لوٹ کر جائے اور ان معصوم بچوں کے لیے چارہ گر بنے جو کسی بھی وجہ سے وہاں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ زندگی صرف عیش کے لیے عطا نہیں کی گئی۔ جو اس کا یہ مقصد نہیں سمجھتے وہ فیصل اور اسد جیسے لوگوں کی طرح ٹھوکر کھاتے ہیں، یا فرعون، قارون، شداد اور نمرود جیسوں کی طرح ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں۔
زندگی درد دل اور اطاعت رب کے بنا بے فیض اور بے مقصد تھی، اور یہی بات انہیں رمشا کو سکھانی تھی۔ وہ سکھا بھی سکتے تھے کیونکہ یہ بات انہوں نے خود بھی سیکھ لی تھی، سمجھ لی تھی۔